السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو راستے میں آپ کے دو حواری، دو امتی آپ کو ایسے ملے، تو جن میں ایک بکریاں چرا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ وہ میری نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ میرے پاس تھوڑا ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یہ چند بھیڑ بکریاں ہیں اور کھانے پینے والے یہ ایک دو میرے پاس برتن ہیں، بڑی مشکل سے میری گزر بسر ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ جا رہے تھے اور دوسرے نمبر پہ آپ کا ایک حواری، ایک امتی آپ کا ملا، تو اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میری نعمتوں میں کمی کر لے۔ اس شخص کا مکان بن رہا تھا، بنگلہ بن رہا تھا، بہت زیادہ امیر تھا کہ میرے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ مجھ سے اس کا شمار نہیں کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ آپ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تو اس کے بعد تو آپ نے کہا، میرے مالک، دو بندے تیرے مجھے ایسے ملے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ میری نعمتوں میں اضافہ کر دے اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ میری نعمتوں میں کمی کر دے۔ تو رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ موسیٰ، وہ جو شخص کہہ رہا تھا کہ میری نعمتوں میں اضافہ کر دے، تو اسے کہنا کہ میرا شکر ادا کیا کرے، اور جو دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ میری نعمتوں میں کمی کر دے، اسے کہنا کہ میری ناشکری کیا کرے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے تو پہلے وہ شخص ملا جس کا وہ مکان بن رہا تھا، جس کا وہ بنگلہ بن رہا تھا، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تو میرے رب کریم نے یہ کہا ہے کہ اس شخص سے کہنا کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرے تو میں اس کی نعمتیں کم کر لوں گا۔ اس شخص کا ایمان مضبوط تھا، تو اس نے کہا، میں اس ذات کی ناشکری کروں جس نے مجھے اس قدر نوازا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، مجھے اتنی پیاری ساخت میں بنایا ہے اور اتنا زیادہ مجھے نوازا ہے، میں اس ذات کی ناشکری کروں؟ نہیں، یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کا ایمان اس قدر مضبوط تھا، کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور وہ سونے کے ڈلیا بن گیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کی جانب چل پڑے، تو آپ کا دوسرا حواری آپ کو ملا، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اس شخص سے کہنا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اس میں برکت ڈال دوں گا۔ تو شخص کا مقدر ساتھ نہیں دے رہا، تو شخص کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ تو اچانک سے ایک طرف سے تیز ہوا آئی، ایک آندھی آئی، اور وہ اس کی جو جھونپڑی تھی وہ اڑا کے لے گئی، اس کی چند بکریاں تھیں وہ ساتھ گئیں، اور جو کھانے پینے کے چند برتن تھے، جو اس کا ایک آدھ لباس تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور وہ شخص ان چیزوں کے پیچھے بھاگا، کہنے لگا کہ ہائے میری بکریاں، ہائے میرا مکان، ہائے میری جھونپڑی، جو جو چیزیں تھیں اس کا نام لے کے وہ پیچھے پکارا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں محو حیرت تھے، تو کہنے لگے، بندے، جس کا تھا وہ لے گیا۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ہمیشہ نعمتیں بڑھتی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اب ہم کیا کام کرتے ہیں، ہم شکر کرنے کی بجائے ہم شکوہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تو اس پہ شکر ادا کرنا تو بنتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ وہ نبینا بھی تو پیدا کر سکتا تھا نا، کہ اللہ نے سننے کے لیے کان دیے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سننے کے لیے مجھے کان دیے، تو مجھے بہرا پیدا کر دیتا تو میں تیرا کیا کر لیتا؟ تو نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو مجھے بولنے کے لیے زبان نہ دیتا تو میں تیرا کیا کر سکتا تھا؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ دیے، تو یا اللہ تیرا شکریہ، اگر تو مجھے ہاتھ نہ دیتا تو میں تیرا کیا کر لیتا تھا؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے چلنے کے لیے ٹانگیں دیں، یا اللہ تیرا شکریہ۔ صبح سے لے کے شام تک اتنی زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں رب سے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ پراپرٹی کا مالک میں کیوں نہیں ہوں، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں، کسی کے پاس زیادہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شکوہ کرتے ہیں۔ صاحب، یہ جو وقت ہے یہ شکوے کا نہیں ہے، یہ شکر کا ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں واضح مقامات پہ یہ فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور نوازوں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرے، اس نے جتنی نعمتیں دی ہیں۔ اب شکریہ ادا کرنے سے ہوگا کیا؟ اب شکریہ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رونڈا بائرن کی لکھی ایک بک ہے دی پاور آف گریٹیٹیوڈ،
شکر گزاری کی طاقت کیا ہے، شکر گزاری کا جادو کیا ہے؟ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے واضح مقامات پہ، جتنا آپ شکر ادا کریں گے نعمتوں میں اتنا اضافہ ہوگا، نعمتیں اس قدر بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی، ان میں اتنی زیادہ پاور آئے گی، اتنی زیادہ طاقت آئے گی۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ خوش رہتا ہے۔ رب کریم نے کہا تھا نا کہ اے ابن آدم، تو میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جا، میں بروز قیامت تیرے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جاؤں گا۔ جو انسان کے پاس ہے اس پہ شکریہ ادا کرنے سے انسان کو تسکین ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، انسان امن میں رہتا ہے، انسان پریشانیوں میں نہیں رہتا۔ تو ہمیں چاہیے شکوہ کرنے کی بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ دراصل جس مقام پہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ کرتے ہیں وہ مقام شکریہ کا ہوتا ہے، وہ شکوے کا نہیں ہوتا۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے اس ذات کا جس نے اتنی پیاری ساخت میں انسان کو پیدا کیا، اور واضح مقامات پہ قسمیں کھا کے بھی انسان کے لیے کہا ہے کہ انسان میں نے تجھے سب سے پیارا بنایا ہے، میں نے تجھے پیاری ساخت میں بنایا ہے۔ اور اس بات پہ شکریہ کرنا تو بنتا ہے، سب سے بڑھ کر کے اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ شکریہ ادا کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے گا نعمتوں میں اضافہ کس قدر ہوتا ہے۔ شکریہ ادا کیجئے، اس کے بعد دیکھیے گا تعلقات مضبوط کس قدر ہوتے ہیں۔ شکریہ ادا کیجئے، اس کے بعد دیکھیے گا زندگی میں نکھار کیسے آتی ہے۔ شکریہ ادا کیجئے گا تو دیکھیے گا زندگی میں پستی سے بلندی کی جانب ہم کیسے سفر کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کیجئے گا تو یہ جو رات ہے یہ دن میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ شکریہ ادا کیجئے گا یہ دکھ سکھوں میں کیسے بدلتے ہیں۔ یہ دیکھتے رہیے گا وہ ذات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دکھ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ سکھ دے کے بھی آزماتا ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہدائے اسلام سب کی زندگیاں دیکھ لیں تو سب سے تلخ امتحان، تلخ مصیبتیں میرے رب نے ان پہ دی ہیں، اور میرا رب مصیبتیں انہی کو دیتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ دراصل وہ مصیبتیں نہیں ہوتی، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، رب اس کے بعد ہمیشہ ایک بڑا مرتبہ دیتا ہے، بڑا رتبہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، تمام امت اسلام کو، تمام مسلم امت کو اپنا شکر گزار بنائے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے۔ والسلام۔ تو اپنی قیمتی رائے سے نیچے کومنٹ دیجیے گا، اپنی قیمتی رائے پیش کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، خدا حافظ۔